پوری بھی دیکھیں، آپ نے دو نہیں سوال پوری کیے بات نہیں، چھوٹی جو میں بھی اتنی کر رہا ہوں نا، چلو میں بھی ٹھیک ہے، اس بات اتنی کا کر جواب دیتا تھا. اتنی کر دیں. بات یہ ہے کہ ان جیسے دوسرے بھائی یہ نہیں ہوں گے شاید، دوسرے بھائی کے یہ جمعہ 8 دن ہو گئے احمدی ہوا، اٹھا کے نیچے پٹکتے ہیں مجھے، کئی بات ہو رہی ہو، کیونکہ ان کو علم اور عقل آتا نہیں ہے. مجھے کہتے ہیں یہ بکواس کر رہے ہیں، یہ تو جمعہ 8 دن ہو گئے احمدی ہوئے، اس کو احمدیت کا پتہ ہی نہیں ہے، اس سے کس نے کتابیں ہی نہیں پڑھی. وہ خدا کے بندے، جب مجھے محفل میں یہ کہو گے تو آسمان تو آئے ہوئے ہیں تمہارے یہ سرکاری، ان کی ایسی کی تیسی. اتنا ہی ٹائم لیں جتنا میں نے لیا. بات یہ ہے کہ کسی نے اگر آپ کو یہ کہا ہے نا کہ آپ کو مرزا صاحب علیہ السلام کی کتابوں کا نہیں علم، تو یہ بات تو سچی ہوگی نا. یہ تو آپ کے منہ کے الفاظ ہیں کہ میں نے ان کی کتابیں نہیں پڑھی. آپ کو قرآن مجید کا فہم ہے، ٹھیک ہے، آپ خود کہتے ہیں. آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا فہم ہے، آپ خود کہتے ہوں گے، تو بالکل ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں مجھے مرزا صاحب کے قائد کا فہم ہے، تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے بک نہیں پڑھی، تو یہ بات تو اس کی سچی ہے. اب اس کے اوپر اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ احمدی نہیں رہے، یہ تو جھوٹی بات ہے، یہ اس کی جھوٹی بات ہے. اور اس بات کے ساتھ آپ کے ساتھ ہمیشہ میں کھڑا رہا ہوں. میں نے کہا جو بھی یہ بات کسی کو بھی کرتا ہے، سن لیں، کسی کو بھی کرتا ہے. نہیں ملک صاحب اب دیکھو نا، چھوٹی جی گل پوری تو ایک گل تو پوری ہو لان دیو، تقریر نہیں کرنی، تقریر ایک گل تو پوری ہو لان دیو. میری بات بھی چھوٹی سن لو، آپ کو چلو جواب چھوٹی دینا سنا لو، ہے، تسی سنا لو. جواب دیتا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. یہ بات اگر میں کہیں جواب دے رہا ہوں، عامر صاحب ادھر بیٹھے ہیں، آؤ، میں نے یہی تو چیلنج کر رہا ہوں، جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں آؤ باہر نکلو. میں نے نہیں پڑھی ہوں. وہ آپ کو مرزا صاحب کی تعلیم کا ابھی بھی کہہ رہا ہوں، قرآن پاک کی قسم آپ کو مرزا صاحب کی تعلیم کا نہ الف بے ہی نہیں پتا. آپ خاندانی احمدی ہو. وہ مرزا صاحب نے جو فرمایا ہے کہ اس قرآن سے میں ایک نقطہ نہ نکالنے آیا ہوں نہ بڑھانے آیا ہوں، تو مرزا صاحب 85 کتابوں میں پھر کیا لکھے گئے؟ قرآن کے خلاف کوئی بات لکھے گئے یا کوئی نیا دین دے گئے؟ وہ خدا کے بندے، آپ کی جتنی عقل ہے مجھے اس پر حیرت نہیں ہو رہی. آپ کو ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں اتنی ہے بات مرزا کرنی صاحب جتنی میں نے کیا کی ہے. آپ نے کہا تھا تھوڑی چھوٹی باتیں کر لیتے ہیں نا. بات یہ ہے ملک صاحب، آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں. آپ برائے مہربانی آپ اپنا کام کریں، آپ اپنے فہم کے ٹیکے جہاں سے مرضی بار کے لگائیں. کوئی نہیں آپ کو کہتا کہ بھائی ٹھیک ہے نہ کرو. آپ اپنا، آپ کے پاس نہیں وہ لوگ آئیں گے جو آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کا فہم ہمارے فہم سے الگ ہے. وہ آپ کے پاس آتے ہی نہیں ہے، وہ نہیں آتے آپ کے پاس. آپ نے دیکھا کبھی؟ ہم آتے ہیں نا، ہم آپ سے صرف اس وجہ سے اختلاف کر رہے ہیں، اور ہماری آپ کی لڑائی بھی اسی وجہ سے ہے کہ آپ فتوے اور یہ کسی کو جہل، کسی کو یہ کہنا. اگر کسی نے کہا تھا، میں نے آپ کو اس دن کہا تھا، آپ وہ 4 ویڈیو جو آپ کو مخالفین نے بھیجی ہیں، آپ نے کہا تھا مجھے کسی نے بھیجی ہیں، میں نے آپ کو بولا ہے، اس دن کا بولا ہوا ہے کہ آپ ہمیں دیں، میں اس سے بات تو کروں کہ بھائی کیوں یہ باتیں کر رہے ہو، اس کے بارے میں کیوں اس کو گالیاں دے رہے ہو. آپ نے یہاں پہ آدھا گھنٹہ ان کو گالیاں دی تھی اس دن. میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے ویڈیو دو، باز آئیو نہ کڈو گالاں. اب یہی ہوتا ہے، یہ اور کیا آیت ہوتا میں ہے. نے نکال لیکن لی، آپ نے اگر اس میں بجائے کے بات کر باز لیں آنے ملک پہ صاحب، آپ نے ملک الٹا صاحب کوئی علمی ایک بات کر فتویٰ لیں، لگا چھوڑیں ان دیا کہ باتوں یہ کو. جہل ہے. سن لیں میری ابرانا صاحب پلیز وہ یار. آیت 63 میں نے نکال لی ہے، اگر کہیں تو میں پڑھ دوں. کیا 163؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ ہے، ابھی آپ کا فیصلہ ہو جائے گا دونوں کا. کیا 163 کیا مطلب؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. آیت سورت بقرہ کی آیت نمبر اور بھائی 62 کسی ہے. نہیں میری بات سنیں، یہ ایک دنیاوی بات ہو رہی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، وہ جو دنیاوی آپ کا مسئلہ ملک صاحب نے اٹھایا ہے نا، اس میں کون سا؟ صاف صاف وہ لکھا ہوا ہے، جواب آ جائے گا. اور یار میری بات سنیں، جو چلے آپ آپ بات مکمل کر لیں، جب ہاں، ہو جائے تو ہم یہ بات پڑھیں گے. اتنی سی ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے، رانا صاحب کے واٹس ایپ پہ بات کریں، ان سے پوچھیں کتنے پیار سے، وہاں پہ کوئی گالی گلوچ نہیں ہوئی، بڑے پیار سے ہم نے کہا ملک صاحب اس سے اختلاف بڑھتے ہیں، چھوٹا سا فتویٰ لگتے. اسی لیے پوری امت میں فتووں میں کسی نے کسی پہ فتویٰ لگایا. ہماری جماعت میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کسی نے کسی پہ لگایا، کسی نے کسی پہ لڑایا، اس کی لڑائی. یار ملک صاحب ان گال اچھا پہ پوری ہو ملک صاحب لگتی اب 2 منٹ دیں ذرا، میں یہ یار. پڑھ تو دوں انہوں میں نہ تاکہ بات کلیئر ہو تقریر نہ جائے. کریں. ان کو یہی کہا کہ بھائی اپنے فتووں سے ہاتھ تھوڑا تقریر نہ رکھو، کریں، میں ٹھیک ہے، بتاتا ہوں. ہاتھ تھوڑا ملک رکھو، صاحب اگر اپنی مجھے گل اجازت دے، کرو. پہلے میں یہ پڑھ دوں اس کو جی اگر تاکہ بات تھوڑے کلیئر ہو جائے. صبر کر جائے. اچھا جو 1122 علمی اگر بات تانوں کرنے ملک پہلے صاحب ہم دا ایک فہم منٹ جڑا پلیز، آپ قبول کا آ مطلب نہیں ہم لوگ آپس میں بات کرنی، پلیز اس کے بعد آپ سے بات کرنی ہے تو کیجیے گا. اچھا 5 سیکنڈ مل جائیں گے، صرف 5 سیکنڈ. اچھا بولو جی. میں کہا یہ 1122 صاحب کہندے نے ملک صاحب تہاڈا اپنا فہم کرو، تو پھر فہم دے ٹیکے دا کی مطلب ہویا وچ؟ چھوڑ دے. نہیں بات یہ تسی کیا ہے کہ فہم دا قبول ہے تے اگلا سوال کرو. ان لوگوں کے جتنے احمدی ہیں، میرا سب کو چیلنج ہے. مرزا صاحب کی کتاب پڑھے بغیر کوئی قرآن سے احمدی ہوا ہے تو مائک اللہ ادھر سامنے لیا.
اسی لیے میں تم لوگوں کو جاہل کہتا ہوں کہ جو ایکوریٹ مرزا صاحب کی کتاب نہیں پڑھی. ادھر یہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ سوال کرو جی جو بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں غیر احمدی, یہ احمدی جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں, جن کا باپ دادا احمدی تھا, یہ بھی جواب دیتے ہیں اور میں بھی جواب دیتا ہوں. آپ کو پلگ لو جائے گی. دیکھیں کیونکہ آپ پھر یہ خاندانی اب احمدی ہو, تو پتہ ہی نہیں مقابلے احمدیت ہے بازی پہ کیا. آ گئے ہیں آپ نا. اتنی بڑی چوک کر سننے دو ہاں پہلے. ابھی دیکھیں یہ سن دیکھیں لو, میرے بات تو کو بولو ٹوکنے کہ کا بھی میں نہیں طریقہ بولنے ہوتا ہے دوں گا. سن ملک لے صاحب. پوری بات. بات ہاں سنو سنو. جی جی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ تم نے کتابیں نہیں پڑھی. اور جیڑا سواڈا جو وڈا احمدی ایک دن میری خواہش ہے, میں نے بڑی خواہش کی ہے کہ آپ کے وہ انصر رضا صاحب ہے کیا ہے جو مربی ہیں, میری ان سے سامنے بات کراؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مرزا صاحب کی احمدیت کیا ہے. میں نے ہاں تم جی جیسے مربیوں کو قرآن کی قسم اپنے سے معافی منگوائی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہمارا یہ عقیدہ نکل گیا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, ہم غلط. وہ تم نے مجھے بتانا ہے. قرآن کو میں پڑھ کر مرزا اب صاحب پر ہلکی ایمان ہلکی لایا, گل یہ کرو, کہتا ہے ہولی ہولی مرزا کرو نا, صاحب کی آہستہ آہستہ. کتابیں نہیں پڑھی ہوئی ہیں. ملک صاحب تھوڑی تھوڑی گل کرو تاکہ پھر گل اگلے لوگوں کی گل بھی پہنچے. ملک صاحب ابھی دیکھو آپ نے ڈائریکٹ جا کے نا ہاتھ کہاں ڈالا ہے انصر رضا صاحب کو. آپ پہلے کہہ رہے تھے 3 4 لوگ 5 لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں. میں نے ملک صاحب آپ کے آگے بھی ریکویسٹ رکھی تھی, ابھی پھر ریکویسٹ رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کہ آپ مجھے اپنے جیسے اپنا جو آپ کی عائد پیش کرتے ہیں آپ جیسا 5 بندے آپ مجھے دکھا دیں, میں یہاں پہ معافی مانگوں گا, الٹا آپ کو انعام دوں گا, آپ کو ساری عمر کے لیے اپنا استاد مان لوں گا. آپ 5 بندے مجھے دکھا دیں. آپ اگر 5 بندوں کی کہہ رہے ہیں کہ میں 5 بندوں کو سرکاری کہتا ہوں, 5 بندوں کی ماں بہن کرتا ہوں. سر آپ بات کرتے ہیں لیکن آپ پوری جماعت کو کرتے ہیں. آپ نے کبھی بھی اچھا مجھے وہ میں 5 کردہ بندے یا نہیں تیری بتانے. خواہش ہے نا, ہاں تیری جی خواہش ہے کہ جی میں جی کردہ میں جا جی جڑا جی میرا پٹڑی پٹ لے. لو دسو 5 بندے کا نام اور نہیں جاہل دین کے گے. بچے, اور جاہل کے بچے, جب زندگی میں انہاں تیرے دی کو 20 50 مرتبہ سال تو کہہ رہا 100 ہوں سال کہ ہو میں جائے گی, پوری جماعت کو نہیں قیامت کہتا آ ہوں, جائے گی, کتے 5 بندے کا نام نہیں دین تو گے. صرف اے مجھے میرا کھلا جماعت چیلنج ہے, میں بدنام کر لے, یہ پوری جماعت کو یہ کہتا ہے. کھلا لاکھ لعنت چیلنج تیرے جے. سکان والے. اگر میری گل تو جماعت بدنام ہوندی ہے, 5 بندے لے دیو, ٹھیک ہے, میں ٹک ٹاک چھڑ دیاں گا, بکھاؤ 5 بندے بکھا دیو. مجھے تم اپنے جیسے اتنا 5 بندے بکھا دیو ملک صاحب, جڑے تہاڈے سن لو, قائد ورگے قائد پیش کردے ہونا, جے سنو اس گل تے آئے ہوتے. سنو سنو. تانوں اگر لوکاں دے قائد نہیں پسند تے ساری جماعت نوں تہاڈے نہیں کم پسند از ہے. کم اور 5 چپ کر, برادਰਾਂ ਤੇ جاہل ਐਲਾਨ اکبر ਹੋਣਾ ਸੀ چپ ਵੀ کر. ਆਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੈ. ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, 5 ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਇੱਥੇ ਬਰਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਆਓ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਨੇ ਹਵਾਲਾ ਆ. ਕਰੋ ਪੇਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਗੱਲ. ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਗਾ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ. ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ اندر شرم ہے, غیرت ہے, 5 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ. ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਨਾਮ ਦਾ 4 ਐਲਾਨ 5 ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ عامر ਕਰਨਾ, صاحب, سریعان عامر معافی صاحب, منگاگا. اے ہونے سوال دسنا, ہونے دسنا, صبر. جسو عامر پڑھنا. صاحب سوال کرو, جو بھی آپ ایک وہ جواب دے گا اسی سوال کا, اور میں جواب دوں گا. میں اس کو ہاں جدوں اپنیاں دے نال مقابلے دے وچ غیرت لگ پو نا, ٹھیک ہے, تے پھر تسی کتھے کھڑے ہو تسی خود سوچ لو. ملک صاحب جدوں اپنیاں دے نال مقابلہ نالے جو میرے اپنے نے, اپنیاں دے نال مقابلے دے وچ غیراں نوں یوز کریے نا, وچ غیراں نوں یوز کریے نا, وچ غیراں نوں یوز کریے نا, وچ غیراں نوں یوز کریے نا. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ. ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, تیری ایسی ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ ہے. جا جڑا میرا پٹن ہی پڑھ اور لیتا. نہیں, یہاں ٹک ٹاک سے کوئی نہیں روکتا کسی کو. کتے خبیث, جا دفع ہو جائے. تو تیریاں بنادیں تیرے پیو دی جماعت ہے, تیرے پیو کتے دلے دی جماعت ہے. کنجری ملک دیا صاحب سب کو نہ کہیں, جس کا قصور ہے اس سے بات کریں. اچھا مباسطک صاحب نے لے لو, اس کو ہی بات کر رہا ہوں, صرف اس سے. اچھا یہ میں آیت کریمہ نکالی ہے, ذرا پڑھ دو اگر اجازت ہو تو. جماعت بنیاد رکھی ہے کتے. یہ دیکھو بے غیرت, جیسے سرکاری مسلمان قرآن کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک بن بیٹھے ہیں, یہ بے غیرت سرکاری احمدی یہ مرزا صاحب کے اور احمدیت کے مالک بیٹھے ہیں. یہاں ہلا دیں گے. وہ بد نسلو, ہلائی ہوئی تم نے, مینا میٹھا میٹھا کر کے جواب ایک نہیں آتا. جو دنیا کی بے وقوفی کی بات, ہنسی اور مذاق اور ٹھٹھا جو سرکاری مسلمانوں کے آگے بنے ہوئے ہیں, ہم بنے ہوئے ہیں. تم بے غیرت جیسے بے غیرتوں کے جو تم دلیلیں دیتے ہو ان کی وجہ سے. کتو بد نسلو, کتاب نہیں پڑھی ٹھیک کہتے ہیں. کتیا تیرے پیو دی احمدیت ہے, ہلا دے گا.
میں ہلا داں گا تیرے پیو دی جڑی اہمیت ہے چاہ کے اپنے پیو دی قبر تے ٹر جا کتے کا بچہ ملک صاحب مباسطک صاحب ایک تو آنا چاہ رہے ہیں، دوسرا خبیث اگر کا اجازت بچہ دیں میں یہ آیت میں نے کریمہ پڑھ دوں تاکہ وہ مسئلہ کلیئر ہو جائے. میں پہلے بھی اعلان کیا ہے پھر کر رہا ہوں مرزا صاحب کا میں شوشی کا فالور ہوں ان کو اللہ کا سچا نبی رسول مانتا ہوں ان پر ایمان رکھ انتظامی معاملات میں حضور کا میں بالکل پابند ہوں لیکن ان جیسے بغیرت ہو جنہوں نے اپنے باپ کی جماعت بنائی ہے ساڑھے پیو دی جماعت ہے ساڑھا دادا صحابی سی ساڑھا نانا فلانا سی ہم نے قربانی کی میں اندر رہا یہاں فلانے نے یہ کہہ دیا فلانے نے اچھا یہ قربانی کس کو مانتے ہیں کسی مسلمان نے اگر کسی کے باپ دادا کو خون کر دیا ہے وہ تو یہ ان کی قربانی ہے وہ یہ بائی چانس ہو گیا قربانی تو یہ ہے وہ خود جا کے جان پیش کریں یا ہم آ گیا جی ہمارا خون کر دو وہ یہ اگلوں نے زبردستی پکڑ کے مار دیا ٹھیک ہے وہ شہید ہو گیا اس میں کوئی اس میں تمہارا کیا کارنامہ ہے تم شہید کے بیٹے ہو بھائی ہو بھتیجے ہو تو تمہارا کیا کارنامہ ہے جاہل اکبر ہو تم بغیرت لوگ ہو تم لوگوں نے قرآن کی قسم تم جیسے بغیرتوں نے جماعت کی ستیہ ناز کرنی ہے جب بھی کر تم لوگ مفاد پرست سارے نہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں سارے نہیں ان جیسے بغیرت مفاد پرست ویزا لینے کے لیے کسی نے ویزا لے لیا ہے خوشامدیں کر کر کے کسی کا بھائی جماعت میں روا میں تقریباً جتنے لوگ رہتے ہیں ہر گھر کا کوئی نہ کوئی احمدی باہر آپ کو ملے گا یہ ریکارڈ دیکھ لو جا کے گھر میں ڈھونڈو جا کے یہ ان لوگوں نے روا کے لوگوں نے ملک صاحب تھوڑا جا پانی پی لو کہ اننے ساں دی کڈی جانیاں تے گالاں کو خدا دا خوف کر لو یار اس بندے نے تانوں ایک کوئی غلط نہیں تسی اونوں ماواں بہناں دیاں گالاں کردے پے یار جیڑا میں جماعت کو کہہ رہا ٹھیک کہنے کتاب نہیں پڑھی جماعت تے نہیں ہے سارے جے میں ملک صاحب رسول دی ہیپی بھائی آیا تہاڈے سامنے دیکھو یار ملک صاحب زیادتی کردے پے نے ملک صاحب ہن تسی زیادتی کردے پے ہو میں کر رہا زیادتی تسی ماما بہناں تک حالانکہ اس بندے نے تہاڈی ذات تے کسے تے کوئی لفظ نہیں بولیا وہ میری ذات تے جڑا میں کہہ رہا تو احمدی نہیں ہے تیرے کے کہہ رہے اخراج ہو گیا یہ میری ذات نہیں ملک صاحب میری گل سنو مینوں کو کہندا رہے ہاں 100 واری آن کے کہندا رہے یار جڑا میں کہندا ہے میں تے سواڈے ہاں نہیں ہاں میں سواڈے گاں تھوڑی ہاں میں جڑا دے گا انگلی میں انہوں ہاتھ دیاں گا ملک صاحب اس طرح نہیں کریدا ہوندا جو تسی لاگے بھا کے انہاں نوں سانڈے تھلے گالاں کڈدے پے نے ٹھیک ہے مباسط بھائی ایک منٹ ذرا چکو ذرا کال ایک منٹ صبر کرو بات یہ ہے ایک منٹ بات یہ ہے کہ یہ آئے ہوئے ہیں میں نے کوئی کسی کے بارے میں بات کی یہ بے شرم پہلے اوپر آیا ہے اس نے بولا یہ چپ کر لو بات کرنے دو مجھے صبر کر جاؤ صبر دیکھو آپ سب لوگ گواہ ہو کہ میں نے کوئی بدتمیزی کی میں نے ان کو بلایا نا آئے ہیں جو آتا ہے اوپر آئے بات کرے میں نے تو آفر کیا ہے کہ کوئی عامر صاحب سے ضیاء رسول سے بات کرنا چاہتا ہے کرے اب اس میں میرا کیا گناہ ہے میری براٹ پہ اگر بندے آ گئے ہیں سواڈے ٹھڈ وچ پیڑاں اٹھ گئی ہیں میں پیڑے کیسے دور کروں او ملک صاحب ساڈے لو تہاڈا ڈیرا جنوں مرضی بھاؤ یار اسی کو تہاڈے دکھ نہیں یار ڈیرا نہیں میں نے ان سے نہیں اور مجھے ایک بات مرضی کوئی مجھے پہلے ایک بات ہے بشر ہے کتا پہلے ہے ایک بات سن لیں کیڑا اس دے وچ یار سنے جماعت کے ادھر جتنے ہمارے ادھر ہے ٹک ٹاک ایک گروپ 250 جتنے گروپ ہیں کیا عامر نذیر صاحب پر سارے نے اتفاق کیا ہوا ہے کہ ان سے بات نہیں کرنی ضیاء رسول سے اتفاق کیا ہوا ہے اگر میرے پاس آ جاتے ہیں جنوں مرضی ہے بٹھاؤ یہ ان کے پاس بیٹھتے جا کے کسی کی براٹ پہ بولو تو صحیح تمہارے منہ پر ماریں گے اٹھا کے نیچے پھینکیں گے تمہیں پتہ نہیں کون لوگ ہو تم یار ملک صاحب میں تم لوگوں کی عزت کرتا ہوں جو میرے پاس آتے ہو اچھا ملک صاحب پانی پیو میری گل کہن دا مطلب ہے کہ اسی انہاں نے نہیں کہ انہاں نال گل نہیں کردے لیکن جدوں بدبختیاں کردے نے جدوں غلط الفاظ استعمال کردے او تو سانوں دکھ لگدا یار تسی اچھا مطلب کم دی گل کر لین تو خدا دا واسطہ ایک منٹ یار عامر صاحب مائک اوپن کریں جی ملک صاحب عامر صاحب وہ آپ کو قرآن کی قسم ہے جھوٹ بولے آپ کو جب ہمارے ساتھ آپ کے بندے یا کہتے ہیں میں کیا کرتا ہوں آگے سے آپ کو قرآن کا لفظ دیا ہے کسی کے سائڈ نے سمجھ نہیں آئی بات مجھے سوال جب آپ کے بندے کوئی حضور کی یا توبہ اور بدتمیزی کرتے ہیں تو میں جوابتاً کیا کرتا ہمارے بندے جب کرتے ہیں جب آپ ہمارے بندے پر میں جاتا ہوں یا ادھر بھی کوئی احمدی نہیں ہو غیر احمدی آپ کے جو مسلمان بھائی ہیں جب آ کے حضور کی گستاخی کرے وغیرہ وغیرہ تو میں
اس کے ریٹرن میں کیا آنسر دیتا ابھی ہوں یہ ابھی ایک گھنٹہ پیچھے جا کے مفتی صاحب کے ساتھ جو آپ کا مکالمہ ہوا ہے وہ نکال کے دیکھ لیں آپ نہیں سب کو نہیں، یہ نظر تو آ بے جائے گا۔ شرم لوگ ہیں، نہیں کیا پتا، یہ میں بےزتیاں کرواتا ہوں جماعت کو، گالی بکتا، تمہاری بڑ میں اتنا تپڑ ہے کہ مفتی کو لائے بیٹھ کے گالیاں دو، تمہارے باپ دادا میں اتنی تپڑ نہیں ہے، جو کر رہے اس کے نہیں یہ گالیاں کٹواتا ہے، کدی میں تینوں پہن نو گالیاں کٹوائیاں۔ امام صاحب خدا کا واسطہ آپ ہی بس کر دیں، ان کو جتنا آپ کہیں گے وہ آگے سے اور بولیں گے، آپ کو پتہ ہے ان کی طبیعت کا، کیوں راشد بھائی ایک منٹ یار میں گل آپ نہ ان سے بحث کریں، چھوڑ دیں اس ملک بات صاحب کو، تانوں کی میں چھوٹا بھائی ہے تہاڈا، تانوں کی سمجھا رہا، تانوں کوئی سمجھ نہیں آ نہ رہی سمجھا آپ نے، کیوں سمجھا رہے ہیں؟ لیکن یار راشد بھائی ایک منٹ یار چپ کر جاؤ یار، ملک صاحب میں کی سمجھا رہا تانوں، میں چھوٹا بھرا بھی نہیں سمجھدے تسی مینوں، بھائی کیوں نہیں سمجھتا ہوں، نہیں تو آپ مینوں کو تسی چھوٹا 9 میری مرتبہ میں گل نے سنو، اتار کے جدوں پھر تہاڈے اٹھایا ہے، 9 ریکویسٹ مرتبہ۔ کر رہا تسی گل کرنی ہے نا کسی احمدی نال، انہاں نوں پلیز تھلے لا دیو، بہ کے نہیں ابھی نہیں بیٹھے، میرے مہمان ہیں، میں بالکل نہیں اتاروں گا، ہاں جب آپ نے کہیں بات کرنی ہو میرے ساتھ تو میں حاضر ہوں اینی ٹائم، جب ہاں میں جی بھی بات کرنی چاہتا ہوں ہوں نہیں کرنی گل تے ہونی ہے 1122 نو چکو بمباسٹک بھائی تھلے نے ہوں بہ کے سکون نال گل کر لینی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں یار، کیڑا ایتھے کوئی قتل ہو گئے نے، کوئی ایتھے کوئی جنگ لگ گئی ہے یار ملک صاحب، میں دیکھیں بات کرنے جب مرضی ہے کرو، میں ہاں تیار جی ہوں، لیکن جب بات آپ کرو گے نا، ہیپی بھائی انہاں نوں کہو آرام نال گل کرن، 1122 تے یار کوئی غلط لفظ نہیں، جے غلط کیتا میں تیری ایسی دی تیسی بھیج دوں گا 1122 جو اگر تو غلط کو لفظ کیتا، ٹھیک ہے اچھا ہوں ایک منٹ چپ کرو نا، ممباسٹک صاحب کو بھی لے لیں، ہو سکے تو پلیز ممباسٹک صاحب جزاک اللہ پھر دوبارہ بمباسٹک بھائی نوں ذرا چکنا او یار ہن بولن بھی دیو کہ جاندے ہو تو ملک صاحب اسی تھلے اتر جان، راجہ صاحب اتر تھلے جاؤ اترو، پھر جزاک تسی نہیں بیٹھے رہو، ویسے آپ نے اپنی آپ مرضی سے جانا ہے تو چلے جاؤ مرضی سے۔ آہو تسی اسی اپنی مرضی نال جا رہے ہیں، تسی گل کر لیں، میں خام ہاں پیسی ٹھیک ہے جزاک اللہ اس نبی صاحب لڑائی ہونے جزاک لگی۔ اللہ راج صاحب تھلے اپنا زیاد سول بھائی آ جاؤ، عمر صاحب آپ بیٹھے ہیں، ہم نے وہ آیت کریمہ پڑھ کے بات کرنی تھی ابھی اس میں۔ چلو صاحب آیت ایک نال چھوٹی سی کرنی تو انہوں بات نادر نو سنی، لیاؤ، آیت تے گل کرنی تو نادر نو لیاؤ، او چکو یار جیڑی آیت دے والے نا گل نہیں کرنی میں ہے نا کروں انہوں گا، نادر نو لیاؤ، ایم ڈی صاحب یا میں کروں گا، اور ہم تہاڈا بھی آپ کو موقف پورے ہے جڑا نادر دا ہے، تہاڈا نہیں بھی نہیں موقف ہے۔ ہم بتائیں گے، ہم آپ کو اصل موقع بتائیں گے، کوئی راشد بات نہیں۔ بھائی اللہ دا واسطہ راشد بھائی تھوڑا جہا صبر کر لو، سانو گل کر جاؤ لیں، جاؤ بڑا ٹائم ہے یار، بہت ٹائم ہے یار، آپ بات کر لیں بعد میں۔ جزاک اللہ ندی صاحب جزاک اللہ، ممباسک بھائی پاؤ کال تھلو، تلا صاحب ایک چھوٹی سی گل سن لو گے، تلا صاحب موجود ہو؟ ہیپی صاحب میں بول رہا ہوں، آپ جو مرضی ہے بولنا چاہے بولیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے بھائی بندو ہیں، یہ بھی پیار سے بات کریں، اٹھا لیں، مسئلے کی سلوشن نکل آتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو کوئی اٹھا لیں، بمباسٹک صاحب کہہ رہے ہیں انہیں اٹھا لیں، تو بمباسٹک کوئی صاحب نہیں، نے آپ بمباسٹک صاحب آپسی نے مسئلہ ہے کال اس کر کو، آپسی مسئلہ ہے اس کو پیار محبت سے تلا صاحب حل کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ بڑے بھائی ہیں تو بات مانیں پلیز۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر موقع دیا انہوں نے بات کرنے کا، اگر میں ان سے اور سن تو لو آئی پنجاب صاحب، برا حال کر دیں گا پڑھ کے، اچھا ٹھیک ہے، بات یہ السلام ہے، علیکم وعلیکم السلام، یار، اتنی مشکل تھے کال اٹھائیے، اور ملک صاحب کیوں ایڈے گرم ہو جاندے ہو یار، تسی ملک صاحب اور نہیں اچھے ہوں بھلے میرا بندے، ریڈیٹر بند ہوئے تھا ہے۔ عقل مند بندے ہو، آپ نے پڑھ لکھ کے احمدیت قبول کیا، ہماری طرح پیدائشی نہیں کہ جنہوں پلے پلائی ملی ہے اور ہمیں آسانی سے مل گئی ہے، آپ کو تو یہ نعمت بڑی محنت کے بعد ملی ہے، بڑی کوششوں سے اور بڑی قربانیوں سے ملی ہے، آپ یہ ریئلائز کیا کریں۔ آپ کو کوئی بھی میرے جیسا اٹھائی گرا بکواس کرے تو اس کی باتوں کے اوپر اتنی زیادہ گرمی یار، آپ نے دیکھیں وقت کے مسیح اور وقت کے خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، کوئی آپ کو جو مرضی کہتا رہے کہ آپ احمدی نہیں ہو، اور یار میں پدیشی احمدی ہوں، مجھے کہہ دیتے ہیں میں سارے احمدیوں کا منہ بھی کالا کرنا، میرا پیو بھی کرتا رہا، تو کیا مطلب ہے؟ یہ کسی کے باپ کی جماعت ہے کوئی یار؟ ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں احمدی ہوں اور میں نے وقت کے امام کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، وہ احمدی ہے۔ کوئی جتنا مرضی کہتے رہے کہ یہ جی جماعت کے موقف کے خلاف بات کر رہا ہے، جماعت نو اٹھا دے گا، بیڑا غرق کر دے گا، اس کی کوئی پرواہ مت کیا کرے، آپ نے جو کرنا کریں۔ اس لیے جزاک اللہ ہاں، چھوٹی سی سمباسٹک بات صاحب، مجھے رکھنے احمدیوں دیجیے گا، سب سے چھوٹی بڑی سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کی باتوں کو سیریس مت لیں
اور دشمنوں کو تماشا دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں. ٹھیک ہے چھوٹی سی بات میں کروں گا پیارے بھائی. میں نے ان لوگوں کو کئی مرتبہ آپس میں دیکھا ہے, یہ احمدیت کا بیڑا غرق کر دے گا, یہ بنیاد, یہ آپس میں وہ انہوں نے کہ احمدیوں نے بنائی ہوئی کیا ہے کہ ان کے چاچے کی جماعت ہے بات کر لینے دو یار. ملک صاحب میں نے آپ کو جو سمجھایا وہ یہی ہے کہ کسی کے چاچے کی بہت اچھی باتیں ہیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, آپ کے ساتھ بات ہی نہیں. اب سنیں, ان کو 50 مرتبہ یہ سارے بیٹھے ہوئے قرآن پہ حلف دے دے, انہوں نے نہیں سنا ہوا, یہ آپس میں ایک دوسرے کو جب پھٹا ہو جاتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے کسی جگہ, اتھے کیوں کہتے ہیں, اتھے کیوں بیٹھا تھا, یہ ہے ہی نہیں, یہ جماعت کو ہلا دے گا, یہ پتہ نہیں جاسوس ہے, یہ کہ فلان ہے, یہ عادت بن چکی ہے. فاسق صاحب تسی ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ 112 موقع تو دیو یار بات یار خدا کے لیے یار سارے نے بولنے سبھی بڑے عقل میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان کو روکیں, نصیحتیں نہ کریں یہاں آ کر پلیز. آپ مجھے روکنے دیں گے تو میں روکوں گا نا, ذرا تسی میوٹ لا لو. پیارے ملک صاحب میں نے وہی عرض کی ہے کہ دیکھیں بات سنیں, یہ ہمارے لیے ریفرنس پوائنٹ نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے احمدیت کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ہم منافق ہیں, یا ہم یا کوئی آپ کو یہ کہے وہ کہے. ان کو کس نے یہ اتھارٹی دی ہے آپ یہ تو سوچیں. ہمیں نہیں پتا کہ ان کے متعلق جماعت کا کیا امپریشن ہے, ان کی لوکل جماعتوں میں ان کی کوئی ویلیو وقت بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ کیوں ان لوگوں کی باتیں سیریس لیتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے بمباسٹی صاحب, آپ کی بات ریپیٹ ہو رہی ہے, وہی بات آپ کر رہے ہیں. جی آپ نے کوئی بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے, یار بھائی دی گل سنو جی, اج جھگڑے سارے مک جانے ہیں کر یار. جزاک اللہ. آپ پہلے بھی ٹرن بھی لے چکے ہیں. سن تو لیں, بات یہ ہے بمباسٹک صاحب اور طلعت ملک صاحب, آپ کو یہاں پہ ملک صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی ایک نے بھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ احمدی نہیں ہیں, آپ کو جماعت سے باہر نکال دیا ہے, آپ کا یہ ہوتا ہے. آپ سے جو پہلی ریکویسٹ کی تھی وہ یہی کی تھی کہ آپ اپنا کام کریں, کسی کے کام میں انٹرفیئر نہ کریں, آپ کے کام میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے بھائی صاحب غلط سن لیں, مجھے ایک بات کا جواب دے دو. غلط سن لیں دو ایک بات کا جواب دے دو. آپ بمباسٹک صاحب میری تو گل پوری ہو لیں دو, کی ہو گیا جی کالی کا دیجیے کتے جانا جی, آرام نہ گل سن لیں دو. نہیں انہوں نے کسی کے کام میں, انہوں نے کسی کی بات میں انٹرفیئر کیا ملک صاحب نے کسی کی بات میں, کس کی بات میں انٹرفیئر, ملک صاحب کا یہ فتویٰ ہے کہ یہاں پر ٹک ٹاک پر جتنے احمدی ہیں 95% لوگ جاہل ہیں اور کسی کو مرزا صاحب کے عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے بمباسٹک صاحب کہ میں نے بات سنے نا, بات پوری ہو لینے دیا کریں یار. میں موجود ہوں, میں نے کیا سر بات تو پوری ہو لینے دیں, ان کی رائے ہے نا, ملک صاحب میری رائے تو پوری ہو لیں دیو. بمباسٹک صاحب 10 لیں غلط بات کریں گے تو میں رکوں گا نا, غلط بات کر رہے ہیں. ہاں جی چلیں جی, آپ کر لیں یہی 95% والی اور 5% والی بات سنائیں کہ 95% جاہل ہے, جاہل نہیں. میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ 95% لوگ یا 5-10% اوپر نیچے کر لو, یہاں پر مرزا صاحب کی حقیقی احمدیت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کسی کو. 5-10% احمدی ہیں جن کو مرزا صاحب کی حقیقی تعلیم کا پتہ ہے, لیکن یہ مخالفت کرانے کے لیے یہ لفظ یہ استعمال کر رہا ہے کہ 95% جاہل ہے. جاہل میں انہیں کہتا ہوں آپ جیسے لوگوں کو جس نے قرآن سے احمدیت لی ہے, وہ کہہ رہا ہے تجھے تو احمدیت کا پتہ ہی نہیں ہے, تو نے مرزا صاحب کی کتاب ہی نہیں پڑھی. یہ بات وہ ساتھ میں کہہ رہا ہے, ہاں بالکل ٹھیک ہے, تم نے کتاب پڑھی ہے کوئی؟ او یہ چھوٹا پن ہے, بڑا پن ہے. بھائی صاحب اس کے بعد میری بات ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اس کے بعد مجھے ایک جواب دے لیں دو. اچھا ملک صاحب ایک منٹ, ملک صاحب موقع دو, ملک صاحب موقع دو. یار بھائی صاحب جی جی, سپوز ملک صاحب نے یہ کہا نا کہ سارے احمدی جو ادھر ٹک ٹاک پہ ہیں جاہل ہیں, جھوٹے ہیں, تو میں پھر بھی کہوں گا نہیں ٹھہرو ملک صاحب بات کر لینے دیں. مجھے پھر بھی ملک صاحب سے بڑا پیار ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نئے احمدی ہوئے ہیں
उन्होंने अहमदियत पढ़ के खुद कबूल किया अपने सारे घर वालों की दुश्मनी बम्बास्टिक साहब, लेके। अगर आप वो जो मलक साहब ने मेरी बात टोक के मुझे जवाब देना शुरू कर दिया ना, अगर आप पूरी बात मेरी सुन लेते, आपको ये अल्फाज कहने ना पड़ते। इसीलिए तो कहता हूँ कि आप में भी और हम में बहुत सारे लोगों में ये एक कमी मौजूद है कि हम बात पूरी सुनते ही नहीं है। मैं जब का आया हूँ देख रहे हैं, आपने मेरी जब भी बात करने शुरू की है, पिछले भी और इससे पिछली भी और इससे 2-3 बार पीछे मेरी डिस्कशन मलक साहब से होती रही है, यही बात होती रही है कि जब भी बात स्टार्ट करता हूँ ये रोक देते हैं मेरी पूरी बात। अब जो 95% वाली बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर किसी ने एक बंदे ने मलक साहब के बारे में ये अल्फाज कह दिए हैं कि मलक मुनाफिक हो गया, मलक ये हो गया, ये मलक वो हो गया, एक बंदे ने, इनका ये काम हरगिज नहीं बनता। अगर ये आप जैसी सोच रखें कि कोई फर्क नहीं पड़ता एक बंदे से, ठीक है, एक बंदे के कहने के ऊपर इन्होंने पूरी जमात को रगड़ा लगाया है, ठीक है, पूरी जमात को। और मैंने इनसे सिर्फ सादा अल्फाज में बोला था कि आप जैसे आप कह रहे हैं कि मेरे जैसे मौजूद हैं लोग यहाँ पे, मैं कहता हूं कि ये आप गलत कह रहे हैं। आप अपने दिल की बात बताएं कि आपके अंदर इस टाइम, ये मेरा हक है, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि आपके अंदर अभी गुरूर आ गया है, और वो गुरूर इस वजह से आया, हम सब लोगों ने आपकी बेजा तारीफें करते थे, ठीक है, बेजा तारीफें, आप छोटा सा काम करते थे, हम आपकी तारीफों के पुल बांध देते थे जल्दी कर लो प्यार की वजह से। अच्छा, अभी मुझे बात करने अब दो, ये है आपकी कि मैंने तकरीर हो इतनी बात गई कही है, वो तकरीर जल्दी कर लो बात। 2 सेकंड दे दो मतलब 2 सेकंड दे दो मतलब 2 सेकंड निकल पूरे। अब ये है कि जब आपको मैं ये कह रहा हूं कि 5 बंदे आप मुझे दिखा दें जो आपकी तरह के हैं जमात में से, 5 बंदे, ये मैंने डिमांड की है। जब आप सारे ही बाकी 99% 2 सेकंड हो गए यारा भाई, 2 सेकंड आप अकेले ठीक है यारा भाई, 2 सेकंड हो गए, हम आपकी साइड पे आ जाएं। योरा भाई 2 सेकंड हो गए भाई। अच्छा 1 मिनट अपना म्यूट लगाओ सारे। यारा भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप और मैं, हम दोनों को किसी ने भी जमात ने या हजूर अनवर ने ये ड्यूटी नहीं दी कि हमने लोगों की जबानें पकड़नी है और कहने कि तूने जमात के खिलाफ क्यों बात की है और तुमने 5 बंदे लेके आने हैं जो उसकी तरह है। यार खुदा के लिए झगड़ों को खत्म करो। आप फिर उस बंदे को चैलेंज कर रहे हो कि उसका दिमाग खराब हो, फिर मामा पहनाते आ जाएगा, उसको गुस्सा है कि 5 बंदे पैदा करो। बात को खत्म करनी है, यहाँ पे नए सिरे से शुरू नहीं करनी। यारा भाई साहब, आप इतनी फायरी किस्म की गुफ्तगू मत किया करें तो जिसमें आग लगाने वाली हो। अगर आप कहते हैं ना कि खत्म करनी है, आप सिर्फ, मैं मलक साहब की कभी भी बात में इंटरफेयर नहीं करूंगा, कभी नहीं कुछ करूंगा। जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। नहीं, पूरी बात तो सुन ले। पूरी बात करनी है से। ये भाई ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮ ਵੇਚਣ ਆਏ थे। अच्छा आ लो जी, हुण ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ सुन लो, मेरी पूरी गल नहीं हुई, मैं खत्म करनी है, मैं पूरी कभी भी नहीं पूरी यारा, सुने पूरी गल कभी भी पूरी नहीं होनी है। करो कर लो यार, मलक साहब को मेहरबानी। यारा भाई साहब, बस आपसे ये गुजारिश है आपको और मुझे कि सानू ना ज्यादा वड्डा मामा जमात दा नहीं बनना चाहिए। मलक साहब भी ये असूल मलक साहब पे अप्लाई होता है कि नहीं, ये बता दे सिर्फ। बिल्कुल होता है ना। फिर अगर बंदा बात कर रहा है, नहीं खत्म हो सकती। नहीं सुन ले मेरी बात सुन बबासी साहब, अगर जो असूल आप मुझ पे अप्लाई कर रहे हैं, बराए मेहरबानी आप इसके आगे हाथ जोड़ के विनती है, क्या आप ये मलक साहब पे अप्लाई कर सकते हैं? मलक साहब को कहते हैं कि अपने ऊपर ये अपना लें असूल कि आपको किसी ने ठेकेदार नहीं बनाया कि आप किसी को भी जाहल करार दें। झगड़ा खत्म करके सूरह बकरा की जो आयत है ना 63 उस पर बात करते हैं यार। तारक चौहान चुप कर, सूरह बकरा की आयत 63 से मसला नहीं, एक मिनट है, मलक साहब ये तारक चौहान को नीचे उतार दे मेहरबानी से। इसको नीचे उतार। माइक लेने की ये आमन नजीर का जसूस है, इसे नीचे उतार दे प्लीज। कोई बात बुरी बात है। मैं तो झगड़ा खत्म करा रहा हूँ, सूरह बकरा की आयत से हम अपना झगड़ा खुद खत्म कर लेंगे मलक साहब। ठीक है, कर लें खत्म, सूरह बकरा की आयत पे बात कर लें। ओके, शट अप फॉर नाउ प्लीज। सूरह बकरा पसंद नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ? कैन यू प्लीज शट अप इडियट? नो प्लीज यार ना करो। मलक साहब देखें, आपके यार मेहमान को गालियां निकाल रहे हैं, आदमी बेगैरत आ गया, आपके मेहमान को गालियां निकाल रही है। प्लीज हमारा इंटीरियर मामला है, प्लीज आप थोड़ा यार मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, वो गालियां निकाल रहे हैं, ये आपका
जब कुरान की बात करनी होगी तुझे बुला लेंगे सूरह परवेज। बकरा आयत 63। मलक साहब इसे नीचे उतार दो यार, खुदा के सुने लिए। तो सही, ऐसे किसी को घर से निकालना तौहीन होती है, प्लीज ना करें। भाई मैं अच्छा तो यार। आपसे कुछ मैंने कुछ ज्यादती की है? मैं तो कह रहा हूँ कि सुने, झगड़ा खत्म करें, चौहान साहब आप इल्मी बात करें। आप खामोश हो जाएं। चौहान साहब आपसे रिक्वेस्ट आप कर रहा गालियां दे रहे हैं मुझे, हूं। ये अखलाक है आपका? आप खामोश हो जाएं प्लीज। मैं आपको कह रहा हूँ कुरान की बात करें, आप मुझे गालियां दे रहे हैं। चौहान साहब आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप वो खामोश हो जाएं। टीसी मजे लेने आया, वो कहता है कि आप और वो समझा सूरह रहे हैं। बकरा सुनानी है उन्हें। अच्छा मुझे इजाजत दे दें। बात यह है कि भाई ने कहा कि हम बजा ऐसे खा मखा आपकी, तो मैंने आपके घर कोई चीज भेजी थी, मैसेज भेजा था आपको, खत फोन किया था कि मेरी तारीफ किया करो, और पढ़ो मुनाफिक, इसीलिए तो मैं मुनाफिक कहता हूँ। मलक साहब छोड़ दें, मलक साहब प्यारे भाई, मलक साहब सुन लिया यार आप उसको मैं जवाब हौसला ना रखता दें। हूँ बम्बास्टिक साहब, सुनिए, मैं अपनी और यार तनकीद और सुनने का मेरे हौसला रखता हूँ। बैक एंड फोर्थ बात को छोड़ दो यार मलक साहब। कोई बात नहीं, अगर वो कर रहे हैं मेरे पे तनकीद कर रहे हैं ना, जो मेरे ऐसे खिलाफ बात गाल कर रहे हैं, नहीं, मेरे में हौसला मैं है, कहता हूँ मैं बात सुन को लूंगा। छोड़ दो, तो फिर आप मुझे गालियां निकालते हैं। मैं सुन लूंगा, मेरे में हौसला है। मलक यार साहब को वो कहें कि जिस बड़ी तरह मेहरबानी। आप मुखालफत में बात करते हैं, किसी पे तनकीद करते हैं, इतना हौसला आप अपने में पैदा कर लें कि आप अपनी मुखालफत की बात, अच्छा अपनी यार इख्तिलाफ नहीं की है बात मलक सुन साहब लें की सिर्फ। मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको मजीद हौसला मुझे दे आप यार। टाइम हाँ टेबल जी, बना मैं दें। सुन लूंगा। मलक मुझे साहब, मुझे 10 मलक मिनट साहब, बैठा के आप बना दें, तनकीद शुरू मैंने कर क्या मलक सुनना है, मलक क्या साहब बोलना है, मलक ऐसा साहब निकालो। मलक साहब बात सुने, इस बात को खत्म कर दें और सूरह बकरा पे बात करें। हाँ जी। आपको कोई कुछ नहीं जी, कह मैं सकता, पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता किसी हूँ में जी। हिम्मत नहीं है, सब बकवास है। औज़ुबिल्लाहि इस बात मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व आमिलुस सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और जो यहूदी हैं और नसारा और दीगर इलाही कुतब के मानने वाले, जो भी अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमाल बजा लाए, उन सब के लिए उनका अजर उनके रब के पास है और उन पर कोई खौफ नहीं, ना वो गम करेंगे। मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तफसीर पढ़ रहा हूँ, गौर से सुनिएगा मलक साहब, बिल्कुल चीज़ वाज़े हो जाएगी। मुझे एमजी भाई ने भी इस पे अभी गाइड किया है। यानी वो लोग जो इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, ये उन लोगों के लिए जो दाखिल हो चुके हैं, और जो लोग यहूदो नसारा और सितारा परस्त हैं, और जो शख्स इनमें से अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाएगा और ईमाल सालिहा बजा लाएगा, खुदा उसको ज़ाया नहीं करेगा, और ऐसे लोगों का अजर उनके रब के पास है और उनको कुछ खौफ नहीं। 1122 साहब गौर कीजिएगा, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। ये आयत है जिससे बबाइसे नादानी और कज फहमी ये नतीजा निकाला गया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की कुछ ज़रूरत नहीं। नहायत अफसोस का मकाम है कि ये लोग अपने नफ्से अम्मारा के पैरों होकर मुहकमात और बैनात कुरानी की मुखालफत करते हैं और इस्लाम से खारिज होने के लिए मुतशाबिहात की पनाह ढूंढते हैं। उनको याद रहे कि इस आयत से वो कुछ फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि अल्लाह ताला पर ईमान लाना और आखिरत पर ईमान लाना इस बात को मुस्तलजिम यानी लाजमी पड़ता हुआ है कि कुरान शरीफ और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया जाए। वजह यह है कि खुदा ताला ने अल्लाह के नाम की कुरान शरीफ में ये तारीफ की है कि अल्लाह वो ज़ात है जो रब्बुल आलमीन रहमान और रहीम है, जिसने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में बनाया और आदम को पैदा किया, रसूल भेजे और किताबें भेजी, और सब के आखिर में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया जो खातमुल अंबिया और खैर रसूल है। और यौम आखिर कुरान शरीफ की रूह से ये है जिसमें मुर्दे जी उठेंगे, फिर एक फरीके बेहश्त में दाखिल किया जाएगा जो जिस्मानी और रूहानी नेमत की जगह है, और एक फरीक दोज़ख में दाखिल किया जाएगा जो रूहानी और जिस्मानी अजाब की जगह है। खुदा ताला कुरान शरीफ में फरमाता है इस यौम आखिर पर वही लोग ईमान लाते हैं जो इस किताब पर। तो इससे साफ तौर पे वाज़ेह है हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने कि अंबिया पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाना
ضروری ہے. جی 1122 صاحب آپ کیا جزاک اللہ. کہتے ہیں دیکھیں اس میں, آپ کی کیا تشریح ہے, آپ بتائیں. نہیں یہ جو بات کیا ہے یہ بڑی خوبصورت ہے. اس سے بڑھ کے الفاظ تو کہنے کے بندے کسی کے پاس ہو بھی نہیں سکتے جو سلطان القلم صاحب نے لکھ دی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو انہوں نے جو لکھ دی ہیں تو وہ تو کہنے کے نہ ہی کسی کو اختلاف ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی اس پہ اعتراض ہے. یہ بالکل کہہ لیں کہ صاف اور کلیئر باتیں ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس بات اس سے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ جو یہاں پہ ایک نظام یہ کہہ لیں کہ جو چل رہا ہے ٹک ٹاک کا نظام چل رہا ہے, اس کے مسئلے اس آیت سے حل ہو جائیں گے, پڑھ کے سنانے سے حل ہو جائیں گے, یہ نہیں ہوگا. یہ کسی نے شاید غلط کی ہے. یہ بات جو ہو رہی تھی نا کہ نادر صاحب نے کوئی بات کی ہے, پتہ نہیں کس وہاں پہ کیا موضوع تھا, کیا بات چل رہی تھی, آج سے 3 سال 4 جب سال آپ کو پرانی پتہ ہی بات نہیں وہ پھر آپ کر رہے غلط تھے. وکالت کیوں کر رہے ہیں؟ ملک صاحب بالکل درست میں نے بات نہیں فرما رہے کی, ہیں میں نے نہیں کی, اصولی میں نے طور نہیں پہ. کی, میں نے نہیں کی, میں نے ملک نہیں صاحب کی. بالکل علمی ان بات کی کر رہے ہیں, وکالت میں نے قرآن نہیں پاک کی. حضرت مسیح موعود چلو علیہ یار السلام چھوڑے پڑھ اس رہے ہیں, بات کو. تو آپ ان رانا کی صاحب مخالفت میں سن ان کو تو غلط کہہ رہے لیں, ہیں, یہ تو اچھی بات نہیں میرے تو بھائی. رانا صاحب سن لیں نا, میں نے ہاں کسی بات کی مخالفت نہ کسی کی سائیڈ لی ہے, نادر کی سائیڈ لی ہے, نہ کسی کی سائیڈ لی ہے. اگر یہ نادر سے جھگڑ کر آئے تھے تو ہم بھی جھگڑ کے آئے ہوئے ہیں, لیکن ہم نے کبھی بھی اس کو آ کر نہ کبھی کہا یہ کہ تم جاہل ہو, نہ کبھی اس پہ فتویٰ لگایا کہ تم سرکاری مسلمان ہو. نام ہم نے یہ فتویٰ لگایا کہ تمہیں کچھ عقل نہیں ہے, مجھے ہی ساری عقل ہے. میں نے نہیں اس پہ لگایا فتویٰ, لڑ کے ہم ہاں اس تو پہ آئے چلیں اب تھے, بات چینج اختلاف کر کر رہے کے ہیں. چلو 1122 چلو صاحب چلو معذرت, چلو آگے چلو بات آگے اختلاف چلو, ہو بات کلیئر جاتا ہوگی. ہے. ملک صاحب آپ آگے کا کوئی کوشچن ہے تو آگے بتائیں. آگے ایک چلو. منٹ ملک صاحب, آپ کو سمجھ آ گئی نا بات, کلیئر ہو گئی آگے نا آگے بات. آگے سب کچھ تو آ گیا. میں طارق چوہان اس صاحب کی کی بات سائیڈ سن نہیں, لو. میں اپنے آپ کو تم سیو میرے کروں گا کہ میں ربا نے یارو قرآن کی نہ بات ملک کرو صاحب یار, پیر سن لیں. میں قرآن کی ملک بات کرو. صاحب طارق چوہان صاحب آپ کیا کہنا طارق چاہتے صاحب کو تھے لایا گیا. سورہ میں بھی بقرہ یہی کی؟ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی فرما دیا, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بے شک. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس رسول کی اطاعت کرو. ہاں تو اگر آپ اللہ کی اطاعت کریں گے تو رسول کی اطاعت بھی ساتھ کریں گے, کیونکہ اللہ کا حکم ہے. بے اور شک. رسول کی اطاعت کیا ہے کہ جو چلتے پھرتے قرآن ہے, تو قرآن کی بھی اطاعت آ گئی بیچ میں. تو اس کا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانے کے لیے رسول کی اور قرآن کی دونوں چیزوں کی اطاعت آپ کے لیے ضروری ہے. رسول جو ہے یہ رسول شخصیت ہے یا کلام ہے؟ اچھا میں ایک بات کلیئر 1122 صاحب کر دوں, آپ ایک منٹ صرف 30 سیکنڈ. شخصیت ہے یا جو نادر حضرت صاحب نے محمد بات صلی کی اللہ علیہ ہوگی نا, وسلم نادر صاحب نے, وہ ان شخصیت لوگوں کے لیے کی ہوگی جو شخصیت کو ایمان لقب نہیں دیا لائے, جاتا ہے. جو نہیں ایمان نہیں یار لائے. صاحب رانا صاحب ایک یاسر صاحب علمی سوال ہے, سن لیں, علمی سوال ہے, ہاں ٹھیک ہے, گڈ سوال. اس کو کوٹ کریں اور اس پہ تھوڑی سی بحث کر لیں کہ یہ جو رسول لفظ ہے یہ انسان کا لقب ہے یا یہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ نہیں, رسول سے رسول کہا مراد جاتا ہے. قرآن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہیں اوور آل رسول سے مراد ایک شخص ہوتا ہے یا رسول سے مراد وہ کلام ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے؟ یہ رسول سے مراد میسنجر ہوتا ہے, شخص ہوتا ہے. شخص ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ملک صاحب کو یہ منا کے دکھا دیں. چھڈو تھوڑا تسی نویں پہاڑے ملک صاحب اگر یہ مانتے تو ان کا فہم ہے, وہ ان کی پھیلا رہے مرضی ہیں. ہے. آنیسٹلی میں کہہ رہا ہوں, اللہ اس کے اوپر بحث تو نہیں ہم نے کرنی. اب آپ فساد پھیلا رہے ہیں جس کا ٹاپک سے تعلق نہیں ہے. جہل اکبر میری بات ہے, میں خود بتاتا ہوں. الرسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاتا ہوں برادر, میں بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ ان کے سر کے اوپر کی باتیں ہیں, انہیں کیا پتا اللہ کی جو ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਐਸਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲਾਵਾਂ. ہاں بات اس طرح پیار سے کرو, آرام سے. دشمنوں کو موقع مت دیا کریں, ان کو پونکنے کا موقع. دیکھو تھلے کتنے کوئی سن کے ملک صاحب کھانا پہ کاٹ دیں, ابھی سب کو موت پڑ گئی ہے, سسری کی طرح سو گئے ہیں. تو اسی طرح آپس میں پیار سے. جی جی ملک صاحب, جی جی اجازت دیں. میں مانتا ہوں کہ سب نبی رسول جو اللہ نے بتائے ہیں سب اللہ کے رسول, کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ جیسے رسول کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, وہ اطاعت وہ اپنے اس بندے کی نہیں کرا رہا, وہ اپنے کلام کی اطاعت کرا رہا ہے. بندے کی اطاعت اگر مان لی جائے کہ ایک اللہ کی اور ایک رسول کی دو اطاعتیں ہوگی, اور اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ, وہ اس رسول کے پاس جو اللہ کا پیغام ہے وہ اس کی اطاعت کرنے کو کہہ رہے ہیں. یہ ان کے سر کے اوپر کی باتیں ہیں. اب بتائیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے رسول کی اطاعت کی تھی، اس کا نام بتا دیں۔ اس نے اس رسول جو قرآن رسول پیغام رسول ہے اس کی اطاعت کی تھی۔ نبی رسول کا کام ہوتا ہے پہنچانا، نبی رسول کا یہ نہیں کام ہوتا پہلے میں نے ماننا پھر آگے جائیں۔ یہ ان کے سر کے اوپر کی باتیں، معافی چاہتا ہوں، ان لوگوں میں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا جتنا ماشاءاللہ قلم ہے اس کے مطابق باتیں کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ طارق چوہان صاحب ٹھیک ہے جی، قرآن رسول ہے اور پیغام رسول ہے، بھی یہ تو ان کا اپنا ذاتی فہم ہاں ہے ہاں کہ بالکل، میں قرآن ویسے بات کر رہا ہوں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے اطاعت کرو۔ کہا کہ رسول اللہ کے بندے بھی ہیں، لیکن جن کی اطاعت کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے وہ بندوں کے پاس جو اللہ کا پیغام ہے اس رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ آئیے تمہارے سر کے اوپر سے گزری ہوئی یہ باتیں، اگر ملک صاحب بندے بالکل کے ٹھیک، مانو ملک اللہ صاحب کے ساتھ شریک ہے رسول، ایک اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ایک رسول کی اللہ کے ساتھ شریک ہے رسول، یہ تمہارے ملک باپ صاحب دادا نہیں یہ بات کر سکیں گے۔ ملک صاحب بالکل جہالت 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ کی ذات بذات خود قرآن ہے۔ تو آپ تو چلتے پھرتے قرآن تھے، آپ نے جو کچھ کیا جو کچھ کہا خدا تعالیٰ کے حکم سے کیا اور کہا، اس میں ہرگز آپ کا نفس شامل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے تو وہ صحیح ماسی صاحب، بات اس ہے۔ کے اوپر جی اس کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں قرآن رسول اللہ، قرآن پاک رسول اللہ، او یہ ہم یار کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یار غلط بحث ہے، تم نہیں، یہ ناصر نہیں صاحب کہہ کو مت سکتے۔ اگر قرآن اور دیکھیں چیز ہے، رسول اللہ اور چیز اگر ہے۔ ہم ملک صاحب، ہمارے پیارے ملک صاحب جو آج کے بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن رسول ہے اور پیغام رسول ہے، ٹھیک ہے، بے شک وہ جس معنوں میں بھی کر رہے ہیں، ہمیں نہیں، ہم نے یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک رسول اللہ، یار یہ کہہ بات سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم نے ایگری کرنا ہے تو یہ الفاظ ہمیں کہنے چاہیے۔ یار آپ 112 صاحب آپ نے ضرور آرگومنٹ کو جیت کے دکھانا ہے سب کو، آپ کو نوبل پرائز۔ اچھا بات میں تو یہ ایگری ہے، ہونے کی بات کر رہا ہوں کہ میں بات ایگری یہ ہو جاؤں ہے، یا نہ ہوں۔ اور یہ بات یہ ہے میرے بے پاس، شک نہ کریں، پر لڑنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ ہاں نہیں تو دیکھیں میں میرے تو پیارے کبھی بھی نہ بھائیوں، لڑوں ملک ایک صاحب۔ چلو مجھے بات کرنے یہ دینا۔ ہے کہ جو او ملک صاحب یار، بات کریں وہ ایک ڈیپ فلسفی ہے، جیسے ان الحق کے اوپر مولویوں نے اس کو پھانسی لگا دیا منصور کو، کہ فنا، وہ تو فنا فی اللہ تھا نا، وہ تو اللہ میں فنا ہوا تھا۔ تو آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں، ملک صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے اور اس کو سمجھتے ہیں ہم کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ درست بات ہے صاحب، آئی ایگری ایک ود ابھی یو، سن لیں، ٹھیک ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ پوری کرنے ایگری دیتے ہیں۔ کرنا ہے تو ایگری ود آج یو۔ سے ہم نے یہ بھی کہنا ہے یارو بھائیو، کہ آپ قرآن غلط یار نہیں بھائی کر رہے ہیں، صاحب ون تسی ٹو جو ٹو مرضی کہو، تانوں کوئی نہیں روکدا، تسی جو کہنا کہو، ایک تسی منٹ چھوٹی آزاد سی ہو۔ بات کرنے دیں۔ آج کے بعد کسی نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، میں انہوں لمحہ پالا۔ 1122 صاحب نے بتایا ہے کہ دو اطاعتیں ہیں، ایک اللہ کی اور اے جڑا نال رسول ایک دی کرو، اللہ نے اپنے نال شریک بنایا ہے، رسول دی اطاعت کرو۔ وہ جاہل کرو، میں تمہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہوں، جو آپ کہہ رہے تم ہیں، اس آپ ٹھیک ہے لیول جی، پہ نہیں پہنچے ہو، آپ میرا سمجھتے گناہ ہیں یہ ہے رسول کہ کی ٹھیک ہے جی، اطاعت وہ، لوگوں میں آ سن گیا۔ لیں، آپ اس کو انٹر وہ اس کا ریکارڈنگ وہی ہو رہی مطلب ہے، ہے، سن ایک ہی لیں بات ہے۔ سن لیں، رانا صاحب اطیع ریکارڈنگ اللہ ہو و رہی ہے، اطیع الرسول، یہ تو ہے۔ 500 یورو انعام دیا جائے گا ملک صاحب کو او اگر بھائی ملک تیری صاحب نے جو مہربانی ہو نا شرطاں لا کے یار امن سنتے وزیر لو، دی یار یار آپ بات باقی نہیں گل سنتے لو، آپ فساد کو ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ آپ ਦਿਲ ਨਹੀਂ فساد کرਦਾ کو ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ختم 500 کرنے، ਯੂਰੋ ਜਿੱਤ ਜਾਣ، ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ او ਦਿਲ ਕਰਦਾ یار 500 یورو جیتے؟ او یار لعنت بھیج 500 یورو پہ ہم نے یہ کام نہیں، نہیں مرزا کرنا، یار صاحب بھائیاں میرے ملک کا صاحب کہہ یار رہے ہیں میری کہ گل سنو، ایک تو رسول کو شامل نہیں کیا جاتا، جننے بھی اللہ تعالیٰ نے تو احتیام دی نے نا، اولو الامر کو بھی شامل کیا ہے اطاعت میں۔ استغفار اللہ کی بھی اطاعت ہے، رسول کی بھی اطاعت ہے، اولو الامر کی بھی سر اطاعت ہے۔ میں نہیں گل کیتی ہے کہ جڑے ملک صاحب نے الفاظ میرے بارے میں بولے نے، ایک منٹ پیارے بھائی، ایک منٹ۔ آپ بھائی جی اللہ رسول یعنی اللہ کے ساتھ کوئی اطاعت میں شریک ہے؟ جی اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ رسول کی میں اطاعت کہہ کرو۔ رہا تو فرمانا چھڑ، تو اپنا بتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہیں دے رسول ہے لیکن نا شریک۔ اطاعت اللہ تعالیٰ فرما رہا عبادت میں کوئی شریک ہے نہیں ہے، رسول کی بھی کرو اور اولو الامر کی بھی جاہل کرو۔ اکبر چل بھاگ ادھر سے، جو جاہل اکبر چل میرے چل پیٹے پہ جانا ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، رسول بے شریک ہے، شک کوئی رسول شریک کی نہیں، اطاعت بالکل کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ ہاں قل هو اللہ احد بالکل کل ہو اللہ اللہ احد، کوئی الصمد شریک لم نہیں ہے یلد سنو ولم ابھی، یولد۔ ٹھیک ہے۔ ابھی ایک اور بات سنو۔ اچھا ملک صاحب ایک گل منٹ سنو یار، ایک منٹ یار 500 یورو انعام کی گل کرن لگا ہم مباشر بھائی، یار تم ایک بڑا منٹ، غلط بندہ ہے۔ ایک منٹ، جو کہہ رہے ہیں کہ رسول کی
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ